بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن لوگوں کو آج یہ نعمت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو ان کے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام لے اور سلسلے کی جو ان سے وابستگی ہوئی ہے شروع، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور سلسلے کی ترویج یہ کریں کام۔ اور یہ جو خلافت اور اجازت ہوتی ہے بیسیکلی یہ امانت ہے، اور جو امانت کا بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کو کارائے خیر کو انجام تک پہنچاتا ہے اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ خلافت اور اجازت بادشاہت کرنے کے لیے نہیں دی جاتی بلکہ خدمت کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اس میں خلق خدا کی اس کے ذریعے خدمت کی جائے، اللہ جو نعمت عطا کرتا ہے اس نعمت کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کی جائے تو یہی نعمت کا شکر ہے، اور جو لوگ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کی نعمت کو بڑھاتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم مخدوم نہیں، خادم ہیں خلق خدا کے، اور ہمیں خادم ہی رہنا چاہیے، اور اپنے بزرگوں کے طریقے کو ہمیشہ مضبوط تھام کے رکھو کہ یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کہے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو ان چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دیں۔ یاد رکھیں کہ خلافت ملنے کے بعد کام ختم نہیں ہوتا بلکہ خلافت ملنے کے بعد کام شروع ہوتا ہے، اور کام یہ شروع ہوتا ہے کہ آج کے بعد اپنی نگرانی بہت مضبوط طریقے سے کرنی ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب تک آپ اپنا مواخذہ اور اپنی نگرانی نہیں کریں گے جب تک فائدہ کچھ نہیں ہوگا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب اور دوسروں کی نگرانی کرنے کے بجائے جتنا ٹائم اس میں لگائیں اتنا ٹائم اپنی نگرانی اور اپنے عیب دور کرنے میں لگائیں۔ تو لہٰذا بہتر ہے، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ سچ بولتے تھے مگر اپنی ذات کے لیے۔ دوسروں کے لیے سچ بولنا بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے سچ سننا اور اپنی ذات کا سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے۔ بزرگوں نے یہی کیا، وہ دوسروں کے لیے جو سچ بولتا ہے تو وہ ان کے عیب کھولتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے عیب ظاہر کرو اور دوسروں کے عیب پوشیدہ۔ تو یہ یاد رکھو کہ فقیری جو ہے پردہ پوشی کا نام ہے، اپنی اور لوگوں کی جتنی پردہ پوشی کرو اتنا اچھا ہے۔ دوسری بات، ذکر و اذکار پہ استقامت کرو۔ کیوں کہ ذکر جو ہے یہ رابطے کا ذریعہ ہے، اور یہی صلاۃ قائمہ ہے کہ جس نے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کیا اس کے ذکر کے ساتھ وہ کامیاب ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا نوالا، ہمارا طعام جو ہے وہ حلال ہو، کیونکہ اس راستے میں عقل حلال نہایت ضروری ہے۔ تو اس بات کا ہم ضرور خیال رکھیں۔ تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ کوشش کریں وہ لوگ جن کو خلافت عطا کی جاتی ہے کہ وہ شب بیدار ہوں، جتنی بھی ان میں ہمت ہو اتنی ضرور کریں۔ کیوں کہ اس کے بغیر فقیری نہیں۔ جب جو شب بیدار نہیں ہوگا وہ غافل ہوگا،
اور غافلوں کا راستہ یہ ہے نہیں. تو لہذا ان سب باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.